नमस्कार, CNBC आवाज पर आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान अशोक सूता जी। अशोक सूता IT और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है और आज हम उनसे बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने एक नई किताब लिखी है अपने साथी SR गोपालन के साथ। किताब का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप सिंप्लीफाइड, फ्रॉम आइडिया टू IPO। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और जैसा कि नाम है, जब से दिमाग में आइडिया आया और वहां से उस कंपनी को इतना बड़ा पहुंचाने तक जहां कि वो अपना एक IPO लेकर आ सके। अगर ये सब काम आपको करने हैं तो आपके लिए ये एक तरह की गाइड है। ये एक ऐसी किताब है जिसको कोई एंटरप्रेन्योर एक बार पढ़कर रख देगा, ऐसा नहीं है। ये एक हैंडबुक है जो शायद आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी, बार बार रेफर करनी पड़ेगी। हम इनसे इस किताब पर बात कर रहे हैं। मैं पूछना ही चाहता हूं अशोक जी कि ये किताब आपने क्यों लिखी है और किसके लिए लिखी है? आलोक, एक तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपने ये जो किताब को बहुत थरली पढ़ा है और जैसे आपने उसको डिस्क्राइब किया, ये गाइड है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और इससे अगर देखा जाए क्यों लिखी है, मेन आइडिया तो इसमें यह है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बूम चल रहा है, पर अगर आप देखेंगे कितनी कंपनीज फेल हो जाती हैं। शुरू तो कर लेते हैं लोग, पर फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई है। और अगर ये देखा जाए, हमने इसको क्यों एंटरप्रेन्योरशिप सिंप्लीफाइड बुलाया है, अगर फंडामेंटल्स आदमी ठीक से कर ले, कोई भी एंटरप्रेन्योर ठीक से कर ले, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अपनी कंपनी को क्रिएट करना, उस कंपनी को सक्सेसफुल बनाना और उसको आगे लेके IPO में ले जाना। तो यही हम लोग का इरादा था। आपने ये भी कहा कि ये गाइड और हैंडबुक है, तो एक ऐसी किताब नहीं है जैसे को एक बार पढ़ के छोड़ दे, पर इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसको समझ लीजिए। आपने बाइबल भी उनको का शब्द यूज किया है, तो ये उसमें ऐसा है, व्हाट एंड व्हाट नॉट किसी को करना चाहिए, हाउ एंड हाउ नॉट, व्हाई एंड व्हाई नॉट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन एंड व्हेन नॉट। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और ये सब चीजें अगर आदमी पहले से सोच लें, एंटिसिपेट कर लें, तो सक्सेस का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है और कहा भी जाता है कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द पावर ऑफ आइडिया। तो आइडिया लोगों के दिमाग में आता है, फिर वो सोचते हैं कि इसको किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि किताब के अंदर आपने लिखा है कि ये किताब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, यानी जो काम शुरू कर चुके हैं, और उनके लिए है जो कुछ करने की सोच रहे हैं, जो कगार पर खड़े हैं कि टू टेक द प्लंज और नॉट। ये फैसला कैसे किया जाए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं या ना बनूं? सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि अपना आइडिया को कैसे आगे ले जाना चाहिए। मैं दूसरे सवाल से शुरू कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि कौन सी चीज आती है पहले, आइडिया आता है पहले कि डिसीजन आता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। ज्यादातर तो आप देखोगे कि लोगों के माइंड में है मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहूं, और फिर वो आइडिया खोजने लगते हैं, कोई ना कोई आइडिया को पकड़ के वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर देंगे। और इसमें हमने इस किताब में ये लिखा है कि वो अप्रोच ठीक नहीं है। किसी एक आइडिया को पकड़ करके फिर उसमें अपना पैसा लगा देना और वो फिर फेल हो जाए कंपनी। तो हमने इसमें बहुत सी टेक्निक्स दे रखी हैं, आप मार्केट को कैसे एनालाइज करो। एक हमने जैसे कि हमारे अच्छे दोस्त हैं के गणेश, सीरियल एंटरप्रेन्योर, उनसे पूछा कि आप अगर जब कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप क्या क्या चीज देखते हो मार्केट में। तो बोल रहे मार्केट भी नई होनी चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, ये सब सवाल पूछने चाहिए। दूसरा एक और बिल्कुल अप्रोच है, हमारे और पुराने दोस्त और साथी हैं आलोक मित्तल आपके नेम से, और उन्होंने एक कंपनी को पहले स्टार्ट किया, उसको बेच करके VC बने, फिर उन्होंने जब दोबारा स्टार्ट किया, बहुत मेथोडिकल अप्रोच लेके स्कैन किया अपॉर्चुनिटीज को। तो एक अपॉर्चुनिटी स्कैन होना चाहिए, उसमें से 2-3 आइडियाज आने चाहिए, 2-3 आइडियाज में से इनएक्सपेंसिव ट्रायल करना चाहिए। उसके बाद में उसी आइडिया को लेके जो अच्छा सबसे अच्छा आइडिया लगता है उसको लेके आगे ले जाना चाहिए। फिर आपको वो जो दूसरा सवाल था कि आदमी कैसे डिसाइड करे कि मुझको एंटरप्रेन्योर मेरे लिए ठीक चीज है, वो तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने तो इसमें अस्यूम किया है कि जो आदमी ने डिसीजन ले रखा है
کہ وہ انٹرپرینور بنے گا ان کو ہم نے ایڈریس جو طے کر چکا ہے اس کے لیے یہ پر ہم نے بعد میں پوچھا بھی ہے اس میں، وہ لیٹر ہاف میں پوچھا ہے کہ ہم نے تو یہ اسیوم کیا ہے، پر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کمپنی سٹارٹ کرتے ہو کہ دنیا بھر کے چیلنجز آئیں گے، سیکریفائس کرنا پڑے گا. یہ کوئی گلیمر سے مت آپ آ جائیے کہ میں ایک اور مائکروسافٹ یا گوگل بنانے والا ہوں. ایسے خیال لوگوں کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ دوسرے طرح کے چکر میں چل جاتے ہیں. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کالج ڈراپ آؤٹ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے آدمی بن گئے تو اس کا ارتھ یہ نہیں کہ ہر کالج ڈراپ آؤٹ بل گیٹس بن جائے گا. بالکل ایسی ہی بات ہے. جی، یہ جو 4 سوتر آپ نے دیے ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہیے. واٹ اینڈ واٹ ناٹ، یعنی کیا اور کیا نہیں. وائی اینڈ وائی ناٹ، کیوں اور کیوں نہیں. ہاؤ اینڈ ہاؤ ناٹ، کیسے اور کیسے نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے کہا وین اینڈ وین ناٹ، کب اور کب نہیں. یہ فیصلے کیسے لیے جائیں گے اور ان کا کیا امپورٹنس ہے؟ اب یہ جو فیصلے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ لیے جائیں گے. اگر آپ کتاب کو دیکھیں ہمارے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، ایک تو آئیڈیا جنریشن، اس کے بعد میں آرگنائزیشن بلڈنگ، اس کے بعد میں مارکیٹنگ اور اسٹریٹجیز. ہر ایک چیز میں ٹائمنگ تو ہر ایک چیز میں ہے. اگر آپ بہت جلدی مارکیٹ میں آ جاؤ تو پھر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں رہے گا جب تک آپ مارکیٹ کو ڈیولپ کر رہے ہو. لیٹ آ جاؤ تو مارکیٹ بہت کراؤڈیڈ ہو جاتی ہے. تو یہی ایک سوال ہے ٹائمنگ کا. دوسرا چیز یہ ہے کہ اب جیسے کہ آرگنائزیشن بلڈنگ دیکھ لیجئے، اس میں آپ اپنی ٹیم کیسے بڑھاؤ گے، کیسے آپ اپنے فاؤنڈرز کو لاؤ گے ساتھ میں. آپ ویلتھ شیئرنگ کا بھی دیکھ لیجئے آگے جا کے کہ اس کا اپروچ کیا ہونا چاہیے. جو لوگ آپ کمپنی میں لیں گے اور اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ میں آپ کیا ویوہار کرو گے ان کے لیے بھی ویلتھ جنریشن کرنے کے لیے. تو یہ جو 4 سوال ہیں ہر ایک چیز میں آ جاتے ہیں. جی، اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ آئیڈیا ہو گیا، آئیڈیا کو میں نے مان لیجیے دماغ میں پکا کر لیا. پہلے تو یہی ہے کہ میں اپنے دماغ میں اس آئیڈیا کو کیسے پکا کروں، کیسے ٹیسٹ کروں کہ یہ آئیڈیا چلے گا. دوسرا، آئیڈیا کے ساتھ منی، یعنی آئیڈیا کے بعد پیسہ نہیں آیا تو آئیڈیا کسی کام کا ہے نہیں. یا تو میرے گھر کا پیسہ ہو تب بھی مجھے ضروری ہے کہ اس پیسے کو سیکیور رکھنے کا طریقہ نکالوں. اور اگر مجھے کسی اور سے لینا ہے تو مجھے اپنا کیس پریزنٹ کرنا پڑے گا. تو وہ آئیڈیا ویلیڈیشن کیسے ہو جس سے کہ پیسہ لگانے والا کنونس ہو جائے کہ آپ کا آئیڈیا جمتا ہے. آپ نے بولا کہ جب آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے اس کو آپ ویلیڈیٹ کیسے کرو گے. تو سب سے پہلی چیز ہے اپنے مائنڈ کو کنونس کرنا کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ میں آپ کو کم سے کم 4-5 مہینے لیو کرنا چاہیے. اس کا مطلب آپ جاگتے وقت ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو. کوئی بھی آدمی ملے گا جو جان پہچان کا ہے ان کے ساتھ میں آئیڈیا ایکسچینج کرو گے، پوچھیں گے آپ کو کیسے لگ رہا ہے. اگر آپ فنڈنگ کے لیے وی سیز کے پاس میں جا رہے ہو تو وہ آئیڈیا آپ کو ویسے بھی ان کو پرکٹ کرنا ہے. طرح طرح سے آپ سوچتے رہو گے، ڈریم کرتے رہو گے اس آئیڈیا کے بارے میں. جتنا آپ کے من میں وہ رہے اور لگ جائے کہ یہاں یہی ٹھیک چیز ہے، اس کے بعد میں آپ کو تسلی ہو جائے کہ اس میں آگے جانا چاہیے. پر وہ بھی کافی نہیں ہے. آپ کو پھر اس آئیڈیا کو تھوڑا لو کاسٹ ایکسپیریمنٹ کر کے ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیے. آپ اس کے کیسے ایکسپیریمنٹ کرو گے وہ تو آئیڈیا کے اوپر ہے. تھوڑی سی ٹیسٹ مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، تھوڑا مارکیٹ ریسرچ اور سیکنڈری ڈیٹا آپ کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. یہ سب چیزوں پھر لے کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیسے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوگا. اور وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کو اینٹیسپیٹ کرنی ہے. اور یہ کہ آئیڈیا اسکیل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے شروع کر لی اور پھر کوئی چیز چھوٹی رہ جائے گی اور اس کے بعد میں یا تو آگے بڑھے نہیں تو مر جائے گی. جی، ایک چیز ہوتی ہے جسے فرسٹ موور ایڈوانٹیج کہتے ہیں، یا جیسے آپ ٹیسٹ مارکیٹنگ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ ہم ٹیسٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا ہم آ گئے ہیں تو ہمارا کمپٹیشن بہت جلدی نہیں آ جائے گا. تو ایک چیز تو ہے یہ جو آپ ٹرائل کرو گے یہ تو سمجھ لو اسٹیلتھ ٹرائلنگ ہے اور 3-4 مہینے لگیں گے تو اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے اس کے بارے میں بھی مجھے ڈاؤٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے گوگل واز ناٹ دا فرسٹ سرچ انجن، مائکروسافٹ واز ناٹ دا فرسٹ آپریٹنگ سسٹم. تو ویسے اور چیز ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھ کو فرسٹ موور ہونا ہی ہے. کہ گنیش بہت اچھا اگزامپل ہے. جو نئی چیز میں آئیں گے تو سوچتے ہیں کسی اور نے کی یا نہیں کی. پر یہ ضروری بات نہیں ہے کہ فرسٹ موور کو بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے میں، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. تو آپ فاسٹ فالوور بھی ہو سکتے ہو.
ये नहीं कि पहले वाले आदमी को कॉपी कर लो, पर आइडिया को कैसे अडैप्ट करो कि वो आइडिया जो किसी ने और ने मार्केट में लाया, आप उसको कैसे और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जी, तो जैसे लंबी रेस का घोड़ा होता है जो कि शुरू में शायद पीछे दिख रहा हो, हाँ, लेकिन आगे निकल जाता है और फिर काफी आगे हो जाता है। हाँ, ये आपका फ्रेज बहुत अच्छा है। अगर एक और चीज है, मैं शायद आपसे कह दूं कि करीब के हर एक चीज में हम कहते हैं आप पहले आगे देखिए, उसके बाद में अपनी स्टेप्स वापस ले लीजिए। आपके पास 5 ईयर विजन होना चाहिए, उसके बाद में सोचिए कि कैसे आप स्टेप्स लेंगे। आपको आगे जाके जब कंपनी को आप फाइनली ले जाओगे, क्या प्लान है, कितना फंड आपको चाहिए होगा, वो भी आप पहले से डिसाइड करो। ये नहीं है कि वो नंबर चेंज नहीं होंगे, पर आइडिया तो होना चाहिए कि ठीक है, मुझको 5 करोड़ चाहिए होंगे कंपनी को बढ़ाने के लिए। उसको आप कितने स्टेप्स में रेज करोगे, वो डिसीजन आपको लेना है। आपने कंपनी के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि फाउंडिंग टीम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस और ये कितना मुश्किल काम है? हाँ, तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से तो फंडामेंटल चीज है। अगर आप खास करके फंड्स एक्सटर्नल रेज करोगे, और हमारा यही एक उपाय है और ओपिनियन है कि अपना पैसा जरूर अगर है तो लगाओ, पर फंड्स भी आपको रेज करने चाहिए। जो बाहर से वीसीज आते हैं या एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो सब एक बेट लेते हैं। वो बेट है आइडिया पे भी बेट है, और उससे ज्यादा टीम के ऊपर बेट है। अब ये बहुत जरूरी बात है कि कैसे लोग हैं जो 2 फाउंडर्स अप्रोच, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में नाम हमेशा याद आते रहते हैं, और अगर ज्यादातर आप देखोगे तो लोग 3 या 4 फाउंडर होंगे। अगर हमारी कंपनीज को आप देखें या उससे पहले इन्फोसिस को देखिए तो 7 फाउंडर्स थे, और हमारी 2 कंपनीज में 10 और 11 हैं फाउंडर्स। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा नंबर रखने में बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि तरह तरह के आइडियाज हर एक आदमी देता है, और वो जो कमिटमेंट और पैशन फाउंडर्स में आता है, ये नहीं कि आप नहीं रेप्लिकेट कर पाओगे, पर उस कमिटमेंट में भी बहुत फर्क पड़ता है। ट्रेडिशनली माना जाता है, भारत में हिंदी में तो कहावत है कि साझे की खेती नुकसान कराती है, तो कि जो पार्टनरशिप होती है ये आमतौर पर बहुत लंबी नहीं चलती है, और तो वो 2 लोगों की पार्टनरशिप होती है। यहाँ आप कह रहे हैं कि 11 लोगों की टीम, ये कैसे एक दूसरे को मैनेज करना भी इसमें एक बड़ा काम रोल प्ले करता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल मैं दे रहा हूँ। अच्छा, आपने अपनी किताब में लिखा है मिशन, विजन, वैल्यूज एंड कल्चर, तो उसमें कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है वो कल्चर यहाँ से शुरू होता होगा, जब फाउंडिंग टीम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ आगे जाके? कल्चर एक्चुअली कंपनी का कल्चर है क्या? तो 2 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछे। एक तो फाउंडर्स के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, और फिर कल्चर का रोल। अब देखिए, 2 फाउंडर हों या 7 फाउंडर हों, मेरे ख्याल में डिफरेंसेस तो आ सकते हैं, पर जितना आप लोग सोचते हो ना, जैसे कि कोई फाउंडर्स का डिफरेंस हो गया, कभी वीसीज के साथ में भी डिफरेंस हो गया, जो नेगेटिव केसेस हैं वो तो बिल्कुल हेडलाइंस ले लेते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे देखो टीम में प्रॉब्लम हो गया। आप अगर सक्सेसफुल केसेस देखें, 80-90% तो में प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर हो भी गया 5 साल बाद, 7 साल बाद, तब तक तो काफी बड़ी कंपनी होगी। फिर कोई सोचता है ठीक है, मेरा या तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया या मेरा व्यू डिफरेंट है, मुझको साथ में नहीं रहना, एक आदमी बाहर चला भी गया तो उसमें इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फाउंडिंग टीम का ख्याल सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए शुरू में। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन द एंड देयर हैज टू बी वन सीईओ। सीईओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आप लोग डिस्कस करोगे, आखिर में किसी को डिसीजन तो लेना ही है। तो ड्राइवर वो डिसीजन एक बार जब डिसीजन ले लिया, पार्टिसिपेशन सबकी होगी, आइडियाज भी सबके होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे ओपिनियन में, किसी को आइडिया लेने के बाद में सारी टीम को उस आइडिया के पीछे इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपने कल्चर की बात करी, और इसमें एक मेरे ख्याल में हमने एक फ्रेज यूज किया है कि द कल्चर इज योर मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग डिफरेंशिएटर। आप हर एक डिफरेंशिएटर का शेल्फ लाइफ है। आपने स्ट्रैटेजी शुरू करी तो 2-3 साल बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा, कोई न्यू आइडिया लाना पड़ेगा, पर क्या चीज है जो कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता? आपका यूनिक कल्चर जो आप कंपनी में बढ़ा रहे हैं।
اور اسی لیے کلچر کا بہت ہی مہتو ہے. پیٹر ڈرکر نے لکھا ہے, وہ اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرنے کے لحاظ سے, کہ کلچر ایٹس اسٹریٹجی فار بریکفاسٹ. آپ کے ساتھ جب کلچر کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ایک کمپنی شروع کی مائنڈ ٹری, اب آپ کی نئی کمپنی ہے ہیپیسٹ مائنڈز, اور میں دیکھ رہا ہوں اس کتاب میں بار بار مائنڈ اور ہیپینس دونوں پر زور ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسری چیز جڑ جاتی ہے جو اس کا ایک چیپٹر بھی ہے, گریٹ پلیس ٹو ورک. گریٹ پلیس ٹو ورک ایک فریز ہے جو ان دنوں پچھلے کچھ سالوں سے فیشن میں بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہیپینس اور گریٹ پلیس ٹو ورک ایک ساتھ جڑتا ہے, لیکن ہیپینس میری الگ ہوتی ہے اور آپ کی الگ ہوتی ہے. ایک اونر کی, ایک سی ای او کی ہیپینس اور ایک امپلائی کی, ایک اسٹیک ہولڈر کی ہیپینس کئی بار کلیش کرتی ہے. وہ مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے سارے امپلائیز کو ہیپی رکھنا پاسبل ہے کیا؟ میں آپ کو ہیپیسٹ مائنڈز کے بارے میں بتلاتا ہوں. مائنڈ ٹری از ویری نائس نیم. یہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ نام جو ہے اس کا اپنیشد میں تھا, مانو رکشا, اور اس کا فوکس تو ہے مائنڈ پہ. ہیپیسٹ مائنڈ میں فوکس ہے ہیپینس پہ, اور ہم اپنے ٹیم کو بلا رہے ہیں ہیپیسٹ مائنڈز, اور کمپنی کا نام بھی وہی ہے. ہماری مشن اسٹیٹمنٹ بھی بہت سمپل ہے, ہیپیسٹ پیپل ہیپیسٹ کسٹمرز. اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ڈیوٹی ہے یا ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سب کو ہمیشہ ہی ہیپی کریں گے. یہ آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہیپینس کا امپورٹنس کیا ہے, اور ہم ان کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چوائس بنائیں ہیپی ہونے کے لیے. اگر وہ نہیں رہیں گے تو وہ اس کے بعد میں بہت سے لوگ اپنی زندگی کو پیچھ میں دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ارے مجھ کو کوئی اور طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا, کوئی اور چیز کرنی چاہیے. ریگریٹس بہت ہوتے ہیں. وہ ریگریٹس اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہیپینس کے بارے میں بتلاتے ہیں کیا کیا چیز ہوتی ہے. ایک اور میں آپ کو کوٹ دے دوں کہ ایرسٹوٹل کا کوٹ ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ ہیپینس از دا پرپز اینڈ ایم آف آل ہیومن ایگزسٹنس. تو اگر آپ وینچر کو بھی دیکھو گے, ہم نے ایک بار یہاں پہ اس میں یہ بھی لکھا ہے سکسیس اور فیلئر میں کہ اگر آپ نے کوئی بہت سا پیسہ بنا لیا پر ساری زندگی آپ کی مزریبل رہی تو پھر وہ تو سکسیس ہی نہیں ہے. تو پارٹ آف دا سکسیس, ڈیفینیشن آف سکسیس از دیٹ اٹ مسٹ بی اے ہیپی اینڈ جوائس جرنی. تو ہیپینس تو آپ نے بہت اچھے سے بتائی کہ کسی امپلائی کو خوش رکھنا مینجمنٹ کا یا اس کے مینیجرز کا ہی کام نہیں ہے, یہ ان کو انیبل کیا جائے گا, اور اس کے بعد شاید خود خوش رہنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ ان کا گول بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سال کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہیپی ہیں یا نہیں ہیں, اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کی کتاب میں ایک زور ہے اس بات پر, ویلتھ کریشن اور شیئرنگ. ویلتھ کریشن کا اگر میں ڈکشنری میننگ لوں تو وہ پیسہ بنانا ہے. کیا یہ میننگ صحیح ہے, یا ویلتھ کریشن پیسہ بنانے سے بڑا کچھ ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیئرنگ کیوں جڑتا ہے؟ جو چیز میں اتنی محنت سے بنا رہا ہوں اس کو شیئر کرنا, اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا کیوں آپ کو ضروری لگتا ہے؟ دیکھیے, اس میں مین چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کمپنی بڑھاؤ گے, آگے لے جاؤ گے, شاید آئی پی او لے جاؤ گے, نہیں تو بعد میں کمپنی کسی کو بیچ بھی دیں گے آگے سے, اس میں کافی جو ویلتھ کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ویلیو آ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ جو کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, آدمی اپنا تنخواہ لے گا اس میں, اس کے بعد میں جو ایڈیشنل ویلتھ جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس کمپنی کی, وہ ویلتھ نہیں کیپچر کر پائے گا. اسی لیے لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں, یا جیسے آپ نے باہر سے پیسہ لیا, وی سی سے پیسہ لیا, تو اس وی سی کو بھی ایگزٹ کرنا ہے. تو ایگزٹ لینے کا ٹائم میں بہت سے زیادہ سمجھ لیجیے ریٹرن آ جائے گا. وی سی سمجھ لو سوچیں گے کہ کم سے کم مجھ کو 5 بار پیسہ ملنا چاہیے. وہ پیسہ آپ کو اونرز کو بھی مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی, ان کو بھی شیئرز ملے ہیں. اب ان لوگوں نے اپنے آپ اکیلے تو کمپنی نہیں کریٹ کی, ٹیم کو لے کے ساتھ میں کیا ہے. تو ٹھیک چیز تو یہی ہے کہ وہ شیئرنگ ہونا چاہیے اس ویلتھ کا. اب اگر آپ سلیکن ویلی میں جائیں گے تو اسٹینڈرڈ کی نارم ہے کہ 20% آف دی شیئرز
چلے جاتے ہیں ESOP میں, اور اس کا مطلب ہے جب 20 becomes 120 تو 16.67 ہو جاتا ہے. ہم نے ایٹ ہیپیسٹ مائنڈ اس سے بھی زیادہ کیا, ہم نے 25% رکھا ہے ESOP کے لیے, وہ بن جاتا ہے 20% آفٹر what you call fully diluted shares. اور یہ کیونکہ ہماری فلاسفی ہے کہ اس ٹیم کو ہم کو لے کے پیسہ شیئر کرنا ہے. فیلئر اینڈ سکسیس کہ آدمی ایک چیز کرتا ہے, شروع کرتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ نیا شروع کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر فیلئر ہم کو کچھ سکھا کے جاتی ہے جس سے ہماری اگلی سکسیس کا راستہ تیار ہوتا ہے. آپ فیلئر اینڈ سکسیس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے فیلئر اور سکسیس کے بارے میں بات کی. ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کو فیلئر دیکھنا چاہیے. ایک گیون وینچر میں فیلئر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف میں فیلئر ہو گیا. تو یہ جو کتاب میں ہم نے فیلئر اور سکسیس کو ڈیفائن کیا ہے, ہم نے بولا وہ دونوں ایک 2 ends آف اسپیکٹرم میں ایک فریز ہم نے یوز کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک وینچر میں کوئی بھی چیز بالکل خراب تو ہوتی نہیں ہے, نہ تو بالکل ونڈرفلی سکسیسفل ہو سکتی ہے. تو ایک سائڈ پہ جو بالکل فیل ہو گئی, شیئر ہولڈرز کو کچھ بھی پیسہ نہیں ملا, وہ ہم نے بولا 1 یا 2 کیٹیگری میں آئے گی آن اے اسکیل آف 10. بہت سکسیسفل والی جو آپ نے کمپنی بنا لی, جو کم سے کم 20 سال بھی چلتی رہے گی, سکسیسفل ہوتی رہے گی, وہ ہم نے بولا 9 اور 10. بیچ میں طرح طرح کے ڈگریز آف سکسیس ہیں. سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے وہ جو آپ کا وینچر ہے وہ سکسیڈ نہیں ہوا اور وہ 1 اور 2 اور 3 کیٹیگری میں ہے, اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لائف اب ختم ہو گئی. آدمی کو پھر اٹھ کے دیکھنا چاہیے کون سی نئی اپرچونٹی, یہاں سے آگے مجھ کو کیسے جانا چاہیے. سلیکن ویلی میں کہاوت ہے, مجھے معلوم نہیں اگر اس میں کوئی پروف ہے, کہ فیلڈ انٹرپرینیور میں پیسہ ڈالنے میں وہ لوگ بہت خوش ہیں, کیونکہ کہتے ہیں اب اس کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہے کہ ضرور اس کو سکسیسفل بنا کے رہیں. تو وہ اب سبق سیکھ چکا ہے. جی, بہت بہت شکریہ اشوک جی ہم سے بات کرنے کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی اس بات چیت سے بہت سے لوگ سبق سیکھیں گے, اور آپ کی اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ تو سبق یقیناً سیکھیں گے. دھنیہ واد. آلوک, آپ سے بات کر کے بہت ہی مجھ کو بھی بہت دلچسپی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے سوالوں نے بھی بہت سے نئے خیال کرا دیے ہیں.